نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19واں پارہ، کچھ عمل کی باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ سے اپنا معاملہ کھلے اور چھپے درست رکھنا ہے۔ کسی کے سامنے ہے، اکیلے ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، کسی شادی پہ گئے ہوئے ہیں، کسی فوتگی پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کا بچہ کامیاب ہوا ہے، بچے کی برتھ ڈے ہے، کوئی بہت بڑی کامیابی ملی ہے، بہت خوش ہیں، ہر حال میں اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست رکھیں، اللہ سے جڑے رہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کیسے وقت گزارنا ہے، خوشی کو کیسے قابو کرنا ہے، خوشی کا لمحہ کیسے گزارنا ہے۔ کوئی تکلیف آ جاتی ہے، کوئی مشکل آ جاتی ہے، تب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا۔ آپ نے کسی دوسرے کی خوشی میں کیسے شریک ہونا ہے، کسی دوسرے کے غم میں آپ نے کیسے شریک ہونا ہے، کسی کی مدد کیسے کرنی ہے۔ ہر طریقے سے، ہر حال میں، ہر لمحے، چھپے ہوئے یا کھلے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ بالکل ٹھیک رکھیں اور ایک جیسا ہی رکھیں۔ ٹھیک رکھنے کا مطلب ہے ایک جیسا رکھیں۔ ایسے نہیں ہے کہ ہم ویسے تو بڑے نمازی پرہیزگار بنے پھرتے ہیں اور اپنا بڑا جب جاتے ہیں کسی فوتگی پہ جاتے ہیں تو ہم چادر بھی اوڑھ لیتے ہیں اور اچھا اپنے آپ کو کور کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہمارے کسی بہت قریبی رشتہ دار کی شادی ہوتی ہے تو بس ہم نے تو پھر پارلر سے بھی تیار ہونا ہے، تو پھر ہم نے لوگوں کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے پاس اتنی جیولری ہے اور سب چیزیں بدل بدل کے پہننی ہے اور میک اپ بھی کرنا ہے اور لباس بھی چست ہونا چاہیے، ٹراؤزر بھی تھوڑا ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے اور پھر تیاریاں بھی ہماری نظر آنی چاہیے۔ تو اللہ وہاں پہ فرق تو نہیں ہوتا نا کہ یہاں پہ اللہ نہیں ہے۔ جب اللہ کو مان لیا تو ہر جگہ ماننا ہے، ہر کام میں ماننا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بات مان کے ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود دی ہیں ان میں رہ کے ماننا ہے اور زندگی کا ہر دن قرآن کے ساتھ گزارنا ہے۔ ایسا ہو نہ کہ کوئی دن ہو اور آپ کی قرآن پڑھنے پڑھانے کی چھٹی ہو گئی ہو۔ کوشش کریں کہ ہر دن قرآن کی بھلے 3 آیتیں ہی پڑھ لیں، بہت جلدی ہے، بہت مصروفیت ہے، لیکن 3 آیتیں ہی پڑھ لیں اور اللہ کا پسندیدہ بننے کے لیے اس کے نیک بندوں کی صفات اپنانی ہے۔ عباد الرحمن کی صفات آ رہی ہیں اس میں، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے بندوں کی کیا صفات ہیں، ایک ایک کر کے اس پہ ٹک لگاتے جائیں اور اپنے میں ڈالتے جائیں، اپنے عمل میں لاتے جائیں اور اپنی خواہشات پر نہیں چلنا۔ یہ تبھی ہو سکے گا جب آپ اپنی خواہشات پر نہیں چلیں گے۔ اپنی خواہشات کو اٹھا کے تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے نہیں، بس جب تک کمرہ امتحان میں ہیں آپ، کہ نہیں اگر وہ خواہشات آپ کی اللہ کے احکامات سے ٹکرا رہی ہیں تو پھر تو آپ بالکل ہی ان کو مار ہی دیں، کیونکہ وہ شیطان کی طرف سے ہیں۔ اور صالح لوگوں کو اپنا دوست بنانا ہے۔ دیکھیں کہ آپ کی دوستیاں کن لوگوں سے ہیں، نیک لوگوں کو اپنے دوست بنائیں۔ زمین پر عاجزی سے چلنا ہے اور ناراض رشتہ داروں اور دوستوں کو میسج کریں، انہیں منا لیں، السلام علیکم ہی لکھ کے بھیج دیں، بس وہ خود ہی ان کا دل پگھل جائے گا کہ اس نے اسلام میں پہل کر دی۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر کے آئندہ کے پچھتاوے سے نکلنا ہے۔ غلطی کا اعتراف ابھی کر لیں، بعد میں پچھتانا نہیں پڑے گا۔ پھر اسراف اور بخیلی سے بچنا ہے، میانہ روی اختیار کرنی ہے۔ ماضی میں جو غلطیاں ہو گئیں ان پہ توبہ کر لیں۔ ہر انسان سے اکثر کبھی نہ کبھی غلطی ہوتی رہتی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، بس اس پہ توبہ کر لیں کہ اللہ غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ اللہ تو معاف کرنے کو تیار بیٹھا، اللہ تعالیٰ کو بہت اچھا لگتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب کسی بچے سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے
بچے کو ماں بھی ڈانٹ دے بے شک، ویسے تو اس سے جو غلطی ہونی ماں بھی اگر ڈانٹ دے تو وہ ماں کی گود میں آ کے چھپتا ہے، اس کو بس اسے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. اگر اور کوئی بندہ کچھ کہہ دے تو پھر بھی اس نے ماں کی گود میں آ کے چھپنا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ ہم سے جب غلطی ہو جاتی ہے کوئی، تو ہم پھر اللہ تعالیٰ کی گود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی گود ہے استغفر اللہ. کبھی سچے دل سے اپنی غلطیوں پہ ندامت کے ساتھ توبہ کر کے دیکھیں، استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی ہو گئی. آپ کو ایسے ہی محسوس ہوگا کہ جیسے آپ ایک بہت ہی رحیم اور بہت ہی شفیق رب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ معاف کر دے گا، بس ہمارے مانگنے میں قصر ہے. بس چھوٹے بچے کی طرح غلطی ہو گئی، کہیں کوئی ٹھوکر لگی، وہ اللہ کا بلاوا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آ جاؤ معافی مانگ لو، سب کچھ بھلا دوں گا، معافی مانگ لو، آ جاؤ نئے سرے سے زندگی شروع کر لو. اپنی کائنات پر وہی ہر سپارے میں آتا ہے، کائنات پر سورج، چاند اور دیگر کائنات کی نشانیوں کا مشاہدہ کر کے رب کو پانا ہے اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں شامل ہونا ہے. اپنی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنا ہے، صلح کرنے میں پہل کرنی ہے، رو رو کر اللہ کے آگ کے عذاب سے بچنے کی دعائیں مانگنی ہے، اپنے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنے گھر والوں کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. گھر والوں کے لیے دعائیں، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور خاندوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین. بہت دعائیں کیا کریں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے. اور میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا کریں اپنے والدین سے دعائیں مانگنی شروع کیا کریں. آپ کی ساری دعاؤں میں برکت پڑ جائے گی، ساری دعائیں قبولیت کا درجہ لے لیں گی. بیہودہ اور بیکار باتوں میں نہیں الجھنا. دیکھیں اب کون سی بات آپ کی صحیح ہے اور وہ صحیح اور اچھی بات کرنی ہے. راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنے کی عادت ڈالنی ہے، تہجد پڑھیں. والدین کو خوش کرنا ہے، اگر وہ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کریں، ان کو خوش کریں، ان کو راضی کر لیں. اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے لیے صدقات کا اہتمام کریں اور ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کریں. اور اس میں بہت اہم بات ہے، موسیٰ کہ فرعون کے ساتھ مکالمے سے دعوت دین کرنے کا طریقہ دیکھنا ہے. جیسے سورہ شعراء میں آیت نمبر 25 اور 26 میں جب فرعون نے کہا تھا کہ فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کہ تم سن رہے ہو کیا باتیں ہو رہی ہیں، جب اس نے جادوگروں کو بلایا ہوا تھا، سب لوگوں کو بلایا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام رکے ہی نہیں. انہیں اس سے کوئی غرض ہی نہیں تھا کہ وہ کیا تنقید کر رہے ہیں، آگے سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، وہ اپنی بات مکمل کر رہے تھے. کیونکہ دین کی بات ایسے دین پر عمل ایسے ہو نہیں سکتا. اگر آپ لوگوں کی سننے بیٹھ جائیں گے نا اور لوگوں کا دل رکھنے بیٹھ جائیں گے نا، لوگوں کے کرٹیسزم سے ڈیموٹیویٹ ہو جائیں گے، تو پھر دین پر نہیں چل سکتے، پھر اللہ تعالیٰ کی بات نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی بات تبھی ہو سکتی ہے اگر آپ فوکسڈ ہو کر اپنا کام کرتے چلے جائیں گے کہ ہاں یہ کام اللہ نے کہا ہے کرنے کو، یہ کرنا ہے. بھلے کوئی مذاق اڑائے آپ کا، بھلے آپ کو کوئی پردے پہ مذاق اڑائے، بھلے آپ کے کوئی کھانے غذا پہ مذاق اڑائے، جو مرضی کہے اگلا، آپ کے رہنے سہنے پہ مذاق اڑائے، لیکن آپ کو اگر ہوگا کہ میں نے اللہ کی بات ماننی ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا.
شرک نہیں کرنا، بالکل بھی شرک نہیں کرنا، نفس کا شرک بھی نہیں کرنا، نفس کی بات بھی نہیں ماننی، وہ بات جو آپ کو اللہ سے دور کر دے. اسی لیے کہتے ہیں خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا. خلاف حقیقت باتوں سے دور ہی رہنا ہے. ان سے کہیں کہ میرا اس سے کوئی سروکار نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے. ایسے ہی بیٹھ کے لا یعنی باتیں کرنی، گپیں مارنی، جو ہم اکثر ہماری گیٹ ٹوگیدرز کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ چلو گپ شپ کرتے ہیں. کیا گپ شپ کرنی، کیا ڈسکس کرنا. اور جب ہم 2-3 گھنٹے کے بعد ہم اپنے اپنے گھروں کو آتے ہیں تو اتنے زیادہ گناہوں کا بوجھ لاد کے ہم آ جاتے ہیں. کبھی کسی کی چغلی کر لی، کبھی کسی کا مذاق اڑا لیا، کبھی کسی کو کرٹیسائز کر دیا. قرآن کی آیات سے نصیحت حاصل کرنی ہے. قرآن کی آیات ہمیں سکھانے کے لیے ہیں، یہ رہنمائی کا ذریعہ ہے، گائیڈنس ہے، ہم نے ان سے گائیڈنس لینی ہے. ایسی ہے نا سورج، ہم رات کو لائٹ آن کر کے تو نہیں سوتے نا، کہ آنکھوں میں پڑتی ہے، اور کوئی کام کرتے ہوئے فوراً لائٹ آن کرتے ہیں. تو قرآن کی آیات جو ہے نا اس طرح کی لائٹس ہیں، روشنیاں ہیں، ان سے فائدہ اٹھانا ہے. ان میں ایسے نہیں ہے کہ سر منہ لپیٹ کے سو جانا ہے تاکہ یہ آنکھوں تک نہ پڑے، ہمیں ڈسٹرب نہ کرے. یہ کام نہیں کرنا. اس سے فائدہ اٹھا کے ہم نے اس سے کام لینے ہیں، اس سے ہدایت لینی ہے، تبھی اس کا فائدہ ہوگا نا. تو ایسے اگر ہم کتاب بند کر کے منہ سر لپیٹ کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں ہم نے نہیں پڑھنا، نہیں سننا، نہیں ہدایت لینی، اس کا کیا فائدہ. بالکل اسی طریقے سے لائٹ آن ہے گھر کا، بہت بڑی بڑی لائٹ آپ کی آن ہے آپ کے بیڈ روم کی، اور آپ بلینکٹ لے کے، کوئٹ لے کے، آنکھوں پہ اچھی طرح پلو رکھ کے، اور آپ بالکل آپ کو آپ کی تک روشنی نہ پہنچے، اور آپ کے مجھے اب یہ لائٹ ڈسٹرب نہیں کرے گی، اب میں سو جاؤں گا، پیسفلی سو جاؤں گا. تو ذرا سی کروٹ لیتے ہیں پھر وہ تنگ کرتی ہے، کیونکہ روشنی تو برحق ہے نا، قرآن تو برحق ہے نا، تو رہنمائی کی کتاب ہمارے سامنے ہے نا. ہم جتنا مرضی آنکھیں بند کریں، جتنا مرضی وہ سمن بکمن امیون گونگے بہرے ہو کے ہم چلیں کہ نہیں سننا، نہیں سننا، نہیں ماننا، نہیں ماننا، وہ تو اپنی جگہ پہ ہے. آپ نہ مانیں، نہیں مانیں گے تو پھر اللہ دلوں پہ مہر لگا دے گا، پھر اللہ کہے گا مان بھی نہیں سکتے تو اس لمحے سے بچیں جب اللہ دلوں پر ہی مہر لگا دے. تو قرآن سے نصیحت لینی سیکھیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. اب یہ کام سارے ہو کیسے سکتے ہیں؟ کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں. سب سے پہلے تو اپنے دلوں کا جائزہ لے لیں کہ کسی کے لیے آپ کے دل میں بغض، کینہ یا حسد تو نہیں ہے. کسی کے لیے بھی دلوں کو صاف کر لیں. وہی بات، صاف پلیٹ میں کھانا کھانے کو دل کرتا ہے، تو دل صاف ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی یاد آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوگا، قرآن سمجھا جائے گا. دل میں یہ سب چیزیں ہوں گی، کینہ، بغض، حسد، نفرت، انتقام، تو پھر ہم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. اپنی یاد دہانی کے لیے ایک لسٹ بنا کر رکھنی ہے کہ جس میں رشتہ داروں کو دینے والے تحائف اور چیریٹی یا جو بھی آپ نے گفٹس دینے ہیں وہ آپ لسٹ بنا کے رکھیں کہ ان کو میں نے یہ چیزیں دینی ہیں. اپنی محبتوں کا جائزہ لینا ہے کہ میں کس بنیاد پر لوگوں سے محبت کرتی ہوں، کس کو دنیا کے لیے محبت کرتی ہوں، کس کو پیسے کے لیے محبت کرتی ہوں، کس سوشل سٹیٹس کے لیے محبت کرتی ہوں، کس وجہ سے محبت کرتی ہوں. اور ایک بہت اہم چیز جو آپ نے لکھنی ہے اپنی ڈائری میں، کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے کی جانے والی کوئی سی 3 کوششیں جو آپ کرتے ہیں.
بہت سوچ کے لکھیں. آپ نے قرآن کی کوئی آیت کسی کو بتائی ہو, کوئی کوشش کی ہو, کوئی 3 کوششیں اپنی ڈائری میں لکھیں, پھر ان کا انالیسس کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت کرے. ہمیں قرآن سیکھنے, قرآن پڑھنے اور قرآن پڑھانے اور قرآن کا علم دوسروں تک پہنچانے اور قرآن کے علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.